دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو نقشوں میں نہیں ملتیں۔ وہ جگہیں وقت کے کاغذ پر نہیں بلکہ تقدیر کے دل پر لکھی جاتی ہے۔ وادی نیلم بھی ایسی ہی ایک جگہ تھی۔ یہ وادی پہاڑوں کے بیچ چھپی ہوئی تھی جہاں سورج کی روشنی چھن کر آتی تھی اور ہوا میں ہمیشہ کسی پرانی دعا کی خوشبو بسی رہتی تھی۔ یہاں درخت عام نہیں تھے، ان کی شاخیں آسمان کی طرف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی طرف جھکی ہوتی تھیں جیسے راز سن رہی ہوں۔ کہا جاتا تھا کہ جو انسان اس وادی میں داخل ہو جائے وہ تو خود کو پا لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے۔ وادی نیلم کی حفاظت سات پریاں کرتی۔ ماں نور سب سے بڑی، سب سے نرم، اس کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا جو جنگ کو بھی تھام سکتا تھا۔ زرینہ خوبصورتی اس کی طاقت تھی، وہ جانتی تھی کہ حسن کبھی بے ضرر نہیں ہوتا۔ صبا ہوا کی طرح بے قابو، آزادی اس کا خواب اور اس کی لعنت تھی۔ کہکشاں ستاروں کی زبان سمجھتی تھی، وہ مستقبل جانتی تھی مگر کبھی پورا نہیں بتاتی تھی۔ امبرین خاموش مگر مضبوط، وہ بولتی کم مگر جب فیصلہ کرتی تو پہاڑ بھی ہل جاتے۔ نیرا سچ کی رکھوالی، وہ دیکھ لیتی تھی جو باقی چھ دیکھنا نہیں چاہتے۔ روشنی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پاک، ان ساتوں نے ایک عہد کیا تھا۔ سلطنت کا انسانی بادشاہ، موروں کی سلطنت نام کی تھی مگر اس کے تخت پر کوئی پرندہ نہیں، ایک انسان بیٹھا تھا، بادشاہ ارزم۔ یہ سلطنت مور کو خوش بختی، حسن اور وقار کی علامت مانتی تھی۔ محلوں کی دیواروں پر مور بنے تھے، جھنڈوں پر مور کے پر، اور تخت کے پیچھے ایک سنہرا نقش کھلے ہوئے پروں کا، مگر انہی پروں کے نیچے ایک بددعا سانس لیتی تھی۔ کہا جاتا تھا صدیوں پہلے موروں کی سلطنت کے ایک بادشاہ نے ایک مظلوم انشاداری ناگن کی فریاد کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس دن اس نے کہا تھا، انسانوں کی سلطنت میں ناگن کا کیا کام؟ اسی لمحے بددعا نے جنم لیا۔ اب ہر فصل آدھی رہ جاتی، ہر خوشی ادھوری، اور ہر بادشاہ کے دل میں ایک انجانا بوجھ۔ ارزیم تخت پر بیٹھا ضرور تھا مگر وہ جانتا تھا لیکن وہ اپنی سلطنت کی خوشحالی کے لیے کچھ نہ۔ قدیم کتب خانے میں جہاں وقت گرد بن چکا تھا، ارزیم کو وہ تحریر ملی جس نے اس کی نیند چھین لی۔ جب موروں کی سلطنت کا انسانی بادشاہ سات پری شہزادیوں میں سے کسی ایک سے رضامندی کے ساتھ نکاح کرے گا تبھی بددعا ٹوٹے گی۔ یہ کوئی سیاسی معاہدہ نہیں تھا، یہ دل کا فیصلہ تھا۔ ارزیم نے کتاب بند کی، اگر میں نے ایک دل کو بھی زبردستی توڑا تو میری سلطنت کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسی رات اس نے وادی نیلم کا رخ کیا۔ جب شہزادہ ارزیم نے وادی نیلم کی سرحد پر قدم رکھا تو اس کی سانس بے ترتیب ہو گئی۔ یہ وہ خوف نہیں تھا جو جنگ میں محسوس ہوتا ہے، نہ ہی وہ ڈر جو دشمن کے سامنے آتا ہے۔ یہ وہ خوف تھا جو دل کے فیصلے سے پہلے آتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر وہ نہ مانے تو؟ اگر انہوں نے مجھے انسان سمجھ کر ٹھکرا دیا تو؟ اگر میری بددعا ان کے لیے توہین بن گئی تو؟ وہ رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا واپس لوٹ جائے، کیونکہ تخت چھوڑا جا سکتا ہے مگر انکار برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے خود سے کہا، میں بادشاہ ہوں مگر یہاں شاید صرف ایک محتاج انسان ہوں۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس کے قدم مضبوط نہیں تھے مگر نیت صاف تھی۔ جب بادشاہ ارزیم نیلم وادی کی خاموش سرحد میں داخل ہوا تو وقت جیسے تھم سا گیا، دھند کے پردے ہٹے اور اس کے سامنے سات پری بہنیں نمودار ہوئیں، قدیم باوقار اور رازوں کی امین۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، میری سلطنت پر ایک بددعا ہے جو نسلوں سے ہماری خوشیوں کو نگل رہی ہے۔ پریاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بولے، ہاں، قدیم روایات میں
ہمیں بھی اس بددعا کا علم ہے۔ پھر آزمائش شروع ہوئی۔ یہ سوال طاقت کے نہیں تھے، یہ دل کے تھے، رحم کے، انصاف کے اور قربانی کے۔ بادشاہ نے ہر سوال کا جواب سچائی سے دیا، بغیر خوف، بغیر لالچ۔ ساتوں پریاں مطمئن ہو گئیں۔ تب پری ماں نور نے آہستہ قدم بڑھایا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں تم سے شادی قبول کرتی ہوں بادشاہ۔ مگر پھر اس کی آواز سنجیدہ ہو گئی، یاد رکھو، بددعا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک انشاداری ناگ لوگ کی قید سے آزاد نہ ہو جائے۔ یہ شادی کا وعدہ تھا، مگر اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا، اور تقدیر نے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ بادشاہ ارزیم نے قدم بڑھایا۔ ناگ لوگ کی صد ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ زمین پر جادوئی نقش، ہرے اور نیلے روشن خطوط، ہر قدم کے ساتھ ہلکی سی کھنچت محسوس ہو رہی تھی، جیسے زمین خود اسے پرکھ رہی ہو۔ انشاداری ناگن قید میں جکڑی، اس کی آنکھوں میں درد اور شک، اس کے جسم پر زنجیریں قدیم جادو سے بندھی تھیں، اور وہ خاموشی سے ارزیم کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا، پھر زمین سے ایک دھواں الفاٹے، اور ناگ لوگ کی دیواروں سے ہری روشنی کے شعاعیں جھلملائیں۔ جادوئی حال کے ہر کونے میں خطرے کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ ارزیم نے دل سے کہا، اگر یہ تخت سلطنت کے لیے ہوتا میں پیچھے ہٹ جاتا، لیکن تمہاری آزادی کے لیے میں ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ ہوا میں تیز آواز گونجی اور زنجیریں جھنجھنا کر ہلنے لگے۔ انشاداری ناگن کے جسم پر جادو کے سگے ٹوٹنے لگے۔ ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر جادوئی رکاوٹ ارزیم کا عزم اور دل آزمانا چاہتی تھی۔ اور یوں شروع ہوئی حقیقی آزمائش، جو بتائے گی کہ کیا بادشاہ واقعی قلب کی نیت کے ساتھ آیا ہے، صرف تخت کے لیے۔ پریاں جو دور کھڑی تھیں، ان کے پروں کی روشنی نرم ہو گئی، اور سب نے ایک ساتھ کہا، بددعا ٹوٹ گئی، کیونکہ نیت سچی تھی اور دل صحیح تھا۔ نیلم جھیل کے پانی پر روشنی کے جھلملاتے عکس ہر قدم کے ساتھ بدل رہے تھے۔ وادی کے جادوئی درخت اپنی شاخیں ہلا رہے تھے، اور ہوا میں نرم جادوئی دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ ارزیم اور پری ماں نور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ان کی نظریں دل کی گہرائیوں کو پڑھ رہی تھیں۔ بادشاہ نے دل سے کہا، ماں نور، یہ بندھن تخت سلطنت کے لیے نہیں، یہ ہماری نیت، محبت اور قربانی کا وعدہ ہے۔ پری ماں نور نے مسکرا کر جواب دیا، ارزیم، میں تمہارے ساتھ ہوں، دل کی روشنی اور حقیقت کی سچائی کے ساتھ۔ ساتوں پریاں خوشی سے پروں کو پھیلائیں۔ ان کی روشنی نیلم جھیل میں منعکس ہو رہی تھی، اور وادی کی ہر شاخ اور ہر پتا جشن کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ بادشاہ اور ماں نور کے درمیان یہ شادی صرف محبت کی نہیں تھی، بلکہ ایک عہد بھی تھا کہ سلطنت کبھی ظلم بددعا کی گرفت میں نہیں آئے گی۔ فضا میں نرم روشنی، جادوئی دھوپ اور خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ نیلم وادی ایک بار پھر روشنی، سکون اور محبت سے جگمگا اٹھی، اور ہر دل میں یقین جاگا کہ حقیقی طاقت دل کی نیت اور سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ بڑھ رہے تھے۔ پہاڑوں اور وادیوں کی سرسبز راہوں پر روشنی بکھری ہوئی تھی، اور موروں کے جھنڈے جو صدیوں سے خاموش تھے، آج خوشی سے لہرا رہے تھے۔ سلطنت کے دروازے کھلے، اور ہر شہری مور کے پروں سے مزین۔ بادشاہ اور پری ماں نور کو خوش آمدید کہنے کے لیے جمع تھے۔ موروں کے پر اپنی رنگینی بکھیر رہے تھے۔ محل کے ہر کمرے میں خوشی کی روشنی چھا گئی، اور موروں کے سرکاری جھنڈے جھوم رہے تھے، جیسے یہ سب جشن منانے کے لیے خود بخود حرکت کر رہے ہوں۔ بادشاہ ارزیم نے دل سے سب کو دیکھا اور کہا،
یہ جشن صرف میری سلطنت کا نہیں بلکہ ہر دل کی نیت، ہر قربانی اور ہر مظلوم کی آزادی کی فتح کا جشن ہے۔ پری مانور نے مسکرا کر ارزیم کے ہاتھ تھامے اور سب کے دلوں میں ایک امید جاگی۔ اب سلطنت میں ظلم اور بددعا کے سائے نہیں آئیں گے، صرف روشنی، محبت اور سکون کا راج ہوگا۔ وادہ نیلم سے لے کر موروں کی سلطنت تک ہر شاخ، ہر پتا، ہر پرچم خوشی سے جھوم رہا تھا، اور یہ دن یادگار بن گیا جب دل کی نیت، سچائی اور قربانی نے سلطنت کو روشنی دی۔ انشاداری ناگن کو بھی بادشاہ نے مور محل میں مدعو کیا اور وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ Watch Magic Mystery and Lessons for more stories.